بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جاتے ہیں اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو اور یہ کچھ گنے چنے دن ہیں مقرر دن ہیں فمن کان منکم مریضا کوئی آدمی اگر تم میں بیمار ہے یا سفر میں ہے تو گنتی کے اتنے دن بعد میں روزے رکھے جا سکتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور جن کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہے وہ ایک آدمی کا مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دے سکتے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر له اگر وہ روزہ ہی رکھ لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ بالکل شروع دور کی بات ہے جب تک لوگ عادی نہیں تھے روزے رکھنے کے تو یہ سہولت دی گئی تھی کہ جو روزہ رکھ سکے روزہ رکھ لے جسے مشقت ہو تو وہ فدیہ دے دے لیکن پھر بھی روزہ ہی رکھو گے تو زیادہ اچھا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کھلی کھلی نشانیوں کا مجموعہ ہے ہدایت کے لیے اور فرقان ہے فرقان کے بارے میں ذکر کریں گے فرقان کیا چیز ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم جو اس میں موجود ہو اس مہینے میں وہ روزہ رکھے فمن کان مریضا او علی سفر جو بیمار ہے یہ اوپر بھی آ چکا ہے اور روزے سے چونکہ تعلق ہے اس بات کا تو پھر دوبارہ وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن کے وہ روزے رکھ لے بعد میں یرید اللہ بکم الیسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں کرنا چاہتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی پوری کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو روزہ ایک بہت اہم عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت کچھ فوائد بھی ہیں انسانی اخلاق پر عادات پر اطوار پر اس کی صحت کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے روزہ اسی وجہ سے اس کا طریقہ صرف اسلام نے ہی نہیں اختیار کیا بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور جن پرانی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی ہدایت دی تھی وہ تمام اپنے اس طریقے پر انہوں نے اس کو باقی نہیں رکھا زیادہ تر لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا جیسے دوسری عبادتوں میں کیا ہمارے ہندوستان کے اندر بھی برف کے نام سے کسی شکل سے روزے رکھے جاتے ہیں کچھ الگ الگ دنوں میں تو ان روزوں میں ضروری نہیں کہ جو طریقہ ان کا ہے وہ ایسے ہی ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ہو کچھ تھوڑا بہت فرق تو ہو سکتا ہے زمانے اور موقع وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان میں فرق رکھا ہے لیکن جس شکل سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں
اور इस वक्त जो उनके तरीके हैं, जो रिवाज हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से उनको शुरू में हिदायत मिली हो। उसमें क्या चीज़ खा सकते हैं, नहीं खा सकते। मिसाल हमारा रोज़ा है, उसमें कोई एक कतरा भी ना पानी का, ना दूध का, ना फल का, ना किसी चीज़ का, ना कोई अनाज, कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं। एक मरतबा एक पंडित जी से बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि मौलाना साहब एक बात पूछूँ, अगर बुरा ना माने। मैंने कहा नहीं, पूछिए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो रोज़ा होता है, रात को तो देर तक आप लोग खाते हैं। मैंने कहा रात को क्या, सुबह साढ़े से ज़्यादा पहले तक खाते हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह का रोज़ा तो सारी उम्र रख सकता है आदमी। मैंने कहा पंडित जी, ना तजुर्बेकारी से जाहिद की हैं ये बातें, ना तजुर्बेकारी से जाहिद की हैं ये बातें, इस लुत्फ़ को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। किसी वाइद ने जब शराब के बारे में बुराई बयान की तो एक शायर ने ये कहा कि ना तजुर्बाकारी से जाहिद की हैं ये बातें, इस लुत्फ़ को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। मैंने कहा एक दिन का रोज़ा आप रखेंगे वैसा जैसा हम रखते हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा रोज़ा हम रख लें, आप तो नहीं रख सकते, लेकिन जैसा रोज़ा आप रखते हैं मैं कहता हूँ हम सारी उम्र रख सकते हैं। दूध आप पीते रहते हैं, फल आप खाते रहते हैं, पानी आप पीते रहते हैं, तो रोज़ा कहाँ हुआ। मैंने कहा हम जहाँ सही में देर तक खाते हैं और सुबह शादी के बाद जो हमारी ज़ुबान पे ताला लगता है, हमारे मुंह पे ताला लगता है, तो सूरज छुपने तक हमारे मुंह में कोई चीज़ नहीं जा सकती, न एक कतरा पानी, न दूध, न फल, न कोई चीज़। मैंने कहा ये आप जो समझ रहे हैं, मेहरबानी की आप कभी रोज़ा रखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ख़ास तौर पर गर्मी का रोज़ा, 18 घंटे का रोज़ा, चिलचिलाती धूप, सख्त गर्मी और पानी नहीं, कुछ नहीं, आदमी कपड़ा डाल के, भीगे हुए कपड़ा डाल के मजबूर होता है कि अपने आप को किसी तरह ठंडक पहुँचाए। तो सही बात यह है कि शरीयत ने जो रोज़े रखे हैं, एक लफ्ज़ रमज़ान के बारे में जब बाद लोगों ने लुग़वी तहक़ीक़ की है इसकी, यानी लैंग्वेज के लिहाज से इसको जब बारीकी से देखा है, तो रमज़ा के माना आते हैं तपने के, गर्म होने के। इसी वजह से एक हदीस में जिसमें ये कहा गया है कि चाश्त का वक्त कब होता है, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलातुल अव्वाबीनहीन तरमिज़ुल फ़िसाल। अव्वाबीन का वक्त, हमारे यहाँ अव्वाबीन बोलते हैं, मगरिब के बाद की जो 6 रकात पढ़ते हैं उसे अव्वाबीन बोलते हैं। हमारे आम तौर पर जो मारूफ है वो ये है। हदीस में भी ये चीज़ आती है, लेकिन हदीसों में ये चीज़ कम है और बहुत गैर मारूफ हदीसों में है। लेकिन मशहूर हदीसों में अव्वाबीन कहते हैं चाश्त की नमाज को। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अव्वाबीन का वक्त वो होता है जब ऊँट के बच्चों के पाँव जलने लगे। उसमें तरमिज़ो का लफ्ज़ आया है, इसी से रे मीम बाद से रमज़ान है, उसी से तरमिज़ो है। तो ये जो है एक तरह से तपाने और तपा के, जिस तरह से बाँस और बाज़ चीज़ टेढ़ी चीज़ों को तपा के सीधा किया जाता है, इस तरीके से बाज़ सख्त गर्म लहरों के ज़रिए, भूख और प्यास की और गर्मी के ज़रिए इंसान के आदत और अखलाक की बाज़ खामियों को दूर किया जाता है। ये भी एक वजह बताई गई है रमज़ान की। और रमज़ान असल में जिस ज़माने में ये अरबी नामों पर तजवीज़ किया गया, अरबी महीनों के नाम, उस वक्त में रमज़ान इत्तेफाक से सख्त गर्मी के मौसम में था, तो ये नाम रखा गया। अब चूँकि शरीयत ने जिस तरीके से मुकर्रर किया है चाँद के महीनों के साथ, ये चीज़ ना अरबों में थी। और हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदी महीने हैं, साड़, सावन, भादो, ग्वार, कातक, ये जितने नाम हैं, ये असल में हैं सब चाँद से ताल्लुक़। उसमें पूर्णमासी है, पड़वा है, क्या क्या सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये तो हैं ये चाँद के महीने, लेकिन इनको शमसी महीनों के मुताबिक करने के लिए लौंग का महीना मिलाकर इसको घटा बढ़ाकर उसके मुताबिक कर लेते हैं। हमारे जो चाँद के महीने हैं ये भी चाँद के हैं, और हिंदी महीने जो कहलाते हैं वो भी चाँद के हैं, लेकिन उन्होंने उसको घटा बढ़ाकर शमसी महीनों के मुताबिक कर लिया है। अरबों के यहाँ भी यही था। नसी, जिसे हम लौन कहते हैं हिंदी में, उनके यहाँ नसी कहकर उसको इजाफा करते थे, जिसको कुरान मजीद में कहा गया है इन्नमन नसी व ज़ियादतुन फिल कुफ्र। नसी का तरीक़ा कुफ्र में मज़ीद कुफ्र का इजाफा कर देता है। यानी उसमें चाँद के महीने में जो अहकाम शरीयत ने दिए थे हज़रत इब्राहीम की शरीयत में और कदीम आसमानी मज़ाहिब में, उन तमाम को लोगों ने घटा बढ़ाकर, और चाँद का महीना होने के बावजूद चाँद के महीने पर नहीं है वो चीज़। मिसाल के तौर पर अगर एक
بیچ میں کوئی بھی ایک چیز لائیں، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہم ہٹا دیں اپنی جگہ سے تو ساری پیلی ہٹ جائے گی، سارے دن اور سارے مہینے الگ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں فرمایا تھا ان الزمان قد استدار کہیته یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم۔ اب زمانہ گھوم کر اپنی اسی قدیم کیلی پر آ چکا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کو بنایا تھا، یعنی گھٹاتے رہے، بڑھاتے رہے، پھر آگے چڑھتا رہا، ہوتے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں اعلان ہوا حضور نے فرمایا اس وقت زمانہ اپنی اسی جگہ پر آ چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے زمانے میں دن میں تھی، لہذا اس کے بعد سے پھر کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے رمضان اور ہر موسم جو ہے وہ سرکتا رہتا ہے، ہر مہینے ہر سال 15 دن تقریباً گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ پیچھے کی طرف آتا رہتا ہے۔ اب آپ نے اور ہم نے جو 3 سال پہلے جو روزے رکھے تھے وہ جتنے گرمی میں تھے اب مارچ میں شروع ہو گیا، اس کے بعد اور اگر آگے بڑھے گا تو اور سردی کی طرف چلے گا، تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے جو قدرتی طور پر ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہر موسم میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر شمسی مہینوں میں سے کوئی سا مہینہ رکھا جاتا، مثال کے طور پر مئی جون کا رکھا جاتا تو ہمیشہ ہم گرمی میں روزہ رکھا کرتے۔ تو یہ سہولت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اس میں ایک ہمیں عبادت کا ہر موسم میں عبادت کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ اب سردی کا موسم رکھیں گے اور چند سال تک ہم سردی کے موسم میں روزے رکھتے رہیں گے، اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ گرمی کی طرف چلیں گے، تو یہ زمانہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے طریقے میں بھی لوگوں نے رد و بدل کر لیا، کیا چیز کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، کتنے وقت تک روزہ رہے گا کتنے وقت تک نہیں رہے گا۔ شریعت نے اس کی جو تحدید کی ہے اس میں مقرر کر دیا ہے کہ جب صبح صادق ہوگی اس وقت آپ کو کھانا پینا بند کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جب سورج ڈوبا تو اس کے بعد فوراً آپ افطار کر لیجیے۔ کسی کو اگر موقع نہیں بھی ہے تو بعد میں چاہے کھانا کھا لے گا، ناشتہ کر لے گا، کچھ بھی کر لے گا، لیکن افطار کے وقت جو ہے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کھا کے اس کی حد بندی پوری کر دی جائے۔ جہاں شروع ہوا وہاں شریعت چاہتی ہے کہ اس کے اندر اضافہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ صبح صادق سے 10 منٹ پہلے ہی میں روک دوں تو میرا روزہ اور بڑا ہو جائے گا اور زیادہ مجھے ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ حکم یہ ہے کہ جب وقت ہے، جب تک افطار کا سحری کا اس وقت تک سحری کھاتے رہیے، اس کے بعد رک جائیے۔ اسی طرح سے افطار کا وقت جب ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا دیر اور دیر کر لیں گے تو ہمارا روزہ اور لمبا ہو جائے گا تو اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب افطار کا وقت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین بندے وہ ہیں اللہ کے جو ما عجل الفطر، جب تک وہ افطار کو جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار جلدی کیجیے، سحری ختم کیجیے بالکل اخیر میں، تاکہ روزے کی حد بندی برقرار رہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ دوسری خاص چیز مجھے عرض کرنی ہے اس آیت کے سلسلے میں، ہر بار کیونکہ اللہ کا کرم ہے ہم ہر بار اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سنتے اور بولتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ رکھوانے کے مقاصد میں یوں تو تکوین میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں روزے رکھوانے کے کیا کیا فوائد اور ثمرات ہیں، کیا کیا مقصد ہیں اس کے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس طرح سے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی عادت ہو جائے۔ جن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے زندگی میں اور جن چیزوں کو ہم کرتے رہنے کی اجازت ہے اس کی ہمیں مشق ہو جائے، عادت ہو جائے۔ جب سال بھر تک ہم جب چاہا جو چاہا کھا لیا پی لیا، جو کچھ بھی پھل کھا لیے، دودھ پی لیا، چائے پی لی، ایک آزادی تھی۔ جب رمضان شروع ہوئے اور ہم نے روزہ رکھا اور اب پیاس لگی اور جی چاہا پانی پیے تو فوراً خیال آئے گا نہیں روزہ ہے ہمارا۔ بھوک لگی کھانا کھانا چاہتے ہیں، فوراً خیال آیا کہ نہیں روزہ ہے۔ جو لوگ پان کے عادی ہیں وہ انہیں کچھ اور ملے نہ ملے وقت پہ پان ضرور ملنا چاہیے، لیکن وہ انہیں عادت ہو جاتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کتنا ہی جی چاہ رہا ہے ہم پان نہیں کھائیں گے۔ یہ جو دل کا چاہنا اور ہمارا اس پہ رک جانا، دل کی ہماری طلب اور اس پہ بندش، یہ ہمیں تقوی کی عادت ڈالتے ہیں۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ ایک صاحب نے، ایک ادیب نے بہت اچھی تعریف کی ہے تقوی کی، وہ کہتے ہیں کہ تقوی اس کا نام ہے اللہ یراک مولاک حیث نہاک،
تمہارا مولا تمہیں اس جگہ نہ دیکھے، اس حال میں نہ دیکھے، یہ دیکھے جس میں اس نے تمہیں منع کیا ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ ایک مرتبہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ کہیں کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ میں پتلی سی بٹیا ہے اور وہاں سے ہم گزر رہے ہیں، تو جس طرح سے وہاں ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، اپنے پجامے کو سمیٹتے ہوئے، ٹانگوں کو بچاتے ہوئے، دائیں بائیں ہوتے ہوئے احتیاط سے گزرتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ زندگی کی راہوں میں گزرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ آدمی تقویٰ اسی چیز کی عادت روزہ میں ڈالتا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ نہیں بولنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کھانے پینے سے تو پرہیز کرتا ہے لیکن جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شور شرابہ کرنا، اس سے پرہیز نہیں کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو چیز کھانے روزے سے پہلے حلال تھی وہ حرام کر دی گئی۔ کھانا پینا حلال تھا وہ حرام کر دیا گیا، پانی پینا، چائے پینا، دودھ پینا حلال تھا وہ حرام کر دیا، تو جو پہلے سے ہی حرام تھا وہ اتنا سخت درجے کا حرام ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا جو پہلے سے ممنوع تھے وہ کتنے سخت ممنوع ہو جائیں گے۔ اس لیے روزہ اصل میں تقویٰ کی عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ اور آخری پارے میں ایک صورت ہے سورۃ الشمس، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھا کر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ تمام قسمیں چل رہی ہیں۔ اتنی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فألهمها فجورها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی طبیعت کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور وقد خاب من دساها، جس نے اس کو غلیظ کر لیا، گندا کر لیا، خراب کر لیا وہ برباد ہو گیا۔ تو روزے کا بڑا مقصد جو ہے ہمیں متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ ایک ایک چیز میں ہم یہ دیکھنے کی عادت ڈال لیں کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو اتفاق سے کیمرہ لگائی ہوا ہے، کسی ایسے حال میں ہم بیٹھے جس کے بارے ہمیں پتہ نہیں، چند دوست احباب ہیں، بے تکلف ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی دل لگی بھی ہو رہی ہے، اچانک ہمارے کان میں کسی نے کہہ دیا کہ اس حال میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر آدمی سن کر چوکنا ہو جائے گا۔ اب جو کچھ بولے گا ہر لفظ کو بولتے وقت ذرا سا تولے گا۔ وہ یہ کہاوت ہے پہلے تول پیچھے بول، پہلے تول لو ہم کیا بولیں گے پھر اس کے بعد بولو۔ جس طرح سے امتحان حال میں واہ واہ ہے، کوئی تقریری امتحان ہے، اس وقت میں استاد نے، ممتحن نے پوچھا کسی چیز کا مطلب، تو جس طرح سے وہاں آپ بہت سمجھ کے بولتے ہیں، بے فکری سے جو منہ میں آئے بولتے، ایسے نہیں بولتے، سوچ کے بولتے ہیں مجھے کیا جواب دینا ہے، اور اسی جواب پر، اس جواب کے الفاظ پر، اس کے آواز پر، اس کے ہر چیز پر میرے نمبر بڑھیں گے یا گھٹیں گے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان کو سورہ قاف میں 50 نمبر کی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو ایک لفظ بھی بولتا ہے تو ہمارا ایک نگراں، اور رقیب صرف نہیں کہا، رقیب عتید، پھر وہ تیار ہمارا ایک نگراں، وہ اس کے دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ اس کو محفوظ کر لے گا۔ اس طرح سے CCTV کیمرہ جو ہے وہ مہلت نہیں دیتا، آپ نے اس وقت کوئی بات کہی ہے تھوڑی دیر کے بعد اسے وہ ریکارڈ کرے گا، آپ نے کوئی عمل اب کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو ریکارڈ کرے گا، جو ہو رہا ہے ہاتھ کے ہاتھ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ رقیب عتید، نگراں بھی ہے اور پوری طرح سے تیار ہے۔ اس طرح سے ہمیں روزے میں اس بات کی عادت ڈالنی ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، زبان سے جو کچھ لفظ نکال رہے ہیں، نظر سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ذہن میں جو کچھ سوچ رہے ہیں، اس سب پر خدا پاک کے نگراں فرشتوں کی نگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خود بھی نگاہ ہے۔ اس لیے
وہ جو غالب نے کہا ہے نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا بات جمع تحریر تھا، جب آپ کے فرشتے لکھ رہے تھے ہمارا تو کوئی آدمی وہاں تھا نہیں، آپ کے فرشتوں نے کیا لکھ لیا نہیں لکھ لیا ہمیں تو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع نہیں دیا کہ غالب صاحب ایسا نہیں ہے کہ تمہارے آدمی نہیں تھے، تمہارے آدمی تو بہت دور کی چیز ہے، تمہارے اپنے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن وہ ہوگا قیامت کا جب تمہارے ہاتھ اور پاؤں، تمہاری زبان، جس زبان سے ہم بول رہے ہیں اس وقت ہم بولتے ہیں وہ جو ہماری زبان، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہماری زبان بولتی ہے، اس وقت یہ اختیار چھین لیا جائے گا۔ زبان بولنے کا حکم ہوگا لیکن زبان وہ نہیں بولے گی جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، زبان وہ بولے گی جو سچائی ہے۔ اور آدمی حیرت کرے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کیے ہیں۔ تو تقویٰ نام ہے اس چیز کا، اور خاص طور پر سال بھر میں ایک مرتبہ 30 دن تک خدا پاک کے بات کی ہم سے مشق کراتا ہے کہ تم اپنے صبح سے شام تک کے اور شروع مہینے سے لے کے آخر تک کے ہر مہینے کی نگرانی کر لو۔ اس نگرانی کے ذریعے تمہیں اپنے پوری زندگی کی، اپنے پروگرام کی، اپنے صبح و شام کی، اپنے شب و روز کی تمہیں نگرانی کرنی ہے، اوور ہالنگ کرنی ہے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، تقوی کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم نے جو کچھ کھایا جو کچھ پیا، تمام حسابات۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک الگ حکم ہے مستقل، اس کی شروعات اور اس کا آخر بھی الگ ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ ہر نیکی 70 گنا ہو جاتی ہے۔ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے عام طور پر ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی، ہمارے یہاں کے سماج میں بھی اور پڑوسی ملکوں میں بھی اور پوری دنیا میں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں تاکہ اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے، ورنہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے کچھ نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے جب آپ کو مال حاصل ہوا اس سے۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنے خاندان کے کسی بزرگ، اپنے والد کے انتقال سے میراث کا کچھ حصہ ملا، اب تک آپ اس زندگی گزر رہی تھی، مالدار نہیں تھے، لیکن 5 لاکھ روپے آپ کے پاس آ گئے، کچھ سونا آ گیا اتنی مقدار میں جتنے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ رجب کی پہلی تاریخ کو ہوا مثلاً یہ واقعہ، آپ مالک ہوئے رمضان سے 2 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے، اس وقت سے زکوٰۃ کا حساب لگے گا، اور یہ حساب جو ہے 1 جنوری سے 1 جنوری نہیں ہوگا، یہ حساب جو ہے چاند کے مہینے سے ہوگا۔ چاند کا سال انگریزی سال کے مقابلے میں کچھ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم انگریزی مہینے کے حساب سے مسلسل زکوٰۃ دیتے رہیں تو تقریباً 36 سال میں ہماری ایک سال کی زکوٰۃ غائب ہو جائے گی، اس لیے ہمیں حساب رکھنا ہے چاند کا۔ تو یہ بھی ایک سہولت ہے کہ رمضان کے باقی دنوں میں، بقرعید پہ، عید پہ اور رمضان میں یا بہت سے بہت شب برات پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاند کا مہینہ کون سا چل رہا ہے۔ باقی سال بھر میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے یا سفر ہے، کون سا ہے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے رمضان میں زکوٰۃ دینے میں کہ ہمیں معلوم رہتا ہے کہ چاند کا مہینہ بھی یہ چل رہا ہے، تو ہماری زکوٰۃ صحیح ادا ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو بہت بڑی چیز رمضان سے تعلق اس بات کا ہے کہ ہم تقوی کی عادت ڈالیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، جو کچھ کما رہے ہیں۔ ابھی مجھے چند روز پہلے کسی نے بتایا کہ ایک صاحب مسجد میں جو زیادہ ہوشیاری سے کام کرنا چاہتے ہیں، قیمتی جوتے پہن کے مسجد میں آتے ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک جوتا تو رکھ دیا ادھر کونے میں، ایک جوتا رکھ دیا ادھر۔ مسجد میں CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، جب جوتے غائب ہوئے تو لوگوں نے CCTV کیمرہ چیک کیا تو کیمرہ بتا رہا ہے کہ ایک جوتا ہاتھ میں لے کے وہ چور اور ڈھونڈتا پھر رہا تھا دوسرا جوتا کہاں ہے، اس کے ہاتھ میں جوتا نظر آ رہا ہے، اور کرتے کرتے ڈھونڈتے آخر اس نے دوسرا جوتا بھی لے لیا اور لے کے چلا گیا۔ اب وہ چہرہ تو پہچانا نہیں جا سکتا آسانی سے، کہاں تک کوئی ڈھونڈیں گے، لیکن کیمرے نے بتا دیا کہ اس آدمی نے یہ سمجھ لیا تھا کہ الگ ایک جوتا رکھا ہے، ایک تو کوئی پہن کے آیا نہیں، ضروری نہیں کہ آدمی لڑائی ہو پہن کے آیا ہوگا۔ تو اس نے ایک جوتا اٹھایا، پھر کیمرے نے بتایا کہ وہ جوتا لیے ہوئے ڈھونڈتا پھر رہا ہے دوسرے جوتے کو، اور پھر کہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے دوسرا بھی لے لیا اور لے کے چلا گیا۔
जब हमारे यहाँ के कैमरे इतनी चोरी पकड़ लेते हैं और ये भी बता देते हैं कि एक हाथ में था और उसे लेके ढूंढ रहा था, फिर दूसरा भी उसने ले लिया, उसने लेके वो चला गया। जब हमारे कैमरे, हमारी चेकिंग इतना बता देती है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हम सबका खालिक उसके कैमरे और उसकी चेकिंग कितनी बारीक होगी। अब से पहले मैंने कभी सुनाया होगा, एक ज़माने में मेरा तमिलनाडु में रहना हुआ चंद साल, तो हमारे एक दोस्त थे, जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ चांदी का काम बहुत बड़ी मिकदार में होता था। मनो चांदी आती थी ट्रकों में लद के, और वो चेक होती थी, उसकी चीज़ें बनती थी। तो ये हमारे दोस्त जो थे इंजीनियर थे वो, और इनकी दुकान में वो चेकिंग के लिए लाते थे। इतनी इतनी मोटी और इतनी लंबी ईंटें सी होती हैं चांदी की बनी हुई, और उसमें से ज़रा सा टुकड़ा काट के वो और फिर इनको देते हैं और वो उसे चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें कितने फीसद चांदी है, कितना फीसद खोट है। तो एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नज़ीर साहब ये बताइए कि आपके पास जो चेकिंग के लिए चांदी आती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खालिश कितने फीसद तक खालिश होती है? उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 98% चांदी बाकी खोट, 95% चांदी बाकी खोट। तो मैंने कहा ये किस वजह से होता है? थोड़ा सा भी, यानी 100% खालिश कभी नहीं आती। तो मैंने कहा उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब ये चांदी की ईंटें बनाई जाती हैं, इसको जमाया जाता है, रखा जाता है, उस वक्त जो फ़ज़ा में थोड़ी बहुत गर्द गुबार, धूल मिट्टी है वो भी शामिल होकर और उसके खालिश बने को, उसके क्वालिटी को घटा देती है। तो उन्होंने तो अपने तरीके से एक बात कही, लेकिन मैंने उस पर गौर किया कि जब हमारे ज़राए इतनी बारीकी से देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी खालिश है और कितनी उसके अंदर मिलावट है, जब हमारी चेकिंग ये बता देती है कि इसमें 2% मिलावट है, 1% मिलावट है, 5% मिलावट है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का धर्म कांटा कितनी बारीकी से तोलता होगा, उसकी कितनी बारीक निगाह होगी जो हमारे अमल को चेक करेगा। इसलिए तक़वे का तकाज़ा यह है कि हम इतने बेचैन रहें कि किसी तरह से मेरा मन में कोई ख़राबी न पैदा हो जाए, और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि हम कामयाब हो जाएं। हमें अपने आमाल को चेक जो करना है, 2 तरह के आमाल हैं जो हमें, जिनका हिसाब क़यामत में हमें देना होगा। एक तो हुकूकुल्लाह हैं, अल्लाह के हुकूक हैं, जैसे रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना। इसमें एक आदमी अगर नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़ा नहीं रखता है, तो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा है, अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा है। और एक आदमी है जिसने कर्ज लिया किसी से, उसको नहीं लौटाया, यहाँ अल्लाह का हुक्म तो टूटा ही है, लेकिन बंदे का हक भी मारा गया। जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए थी इस वक्त पे वो नहीं दी, या नाप तोल में कमी कर दी, या पैसा कम दिया। जो हुकूक बंदों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मामला ज़्यादा संगीन है। हम रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद ख़त्म हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, खूब रो रो के दुआ हो रही है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला कहे जो मेरा मामला है मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो मामला तूने दूसरे की जो जेब काटी है, दूसरे का माल तोलने में तूने कमी की है, नापने में कमी की है, ये बात तो उससे ताल्लुक़ रखती है, मुझसे तो इसका ताल्लुक़ ही नहीं है। जो चीज़ अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखती है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि जो आदमी हज करता है, आदा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, वो ऐसा लौट के आता है जैसे उसकी माँ ने आज ही उसे पैदा किया है, जना है। जिस तरह से आज ही का बच्चा पैदा हुआ, सुबह सादिक के जो वक्त पैदा हुआ है, इस वक्त हम उसके बारे में पूछें किसी भी आदमी से कि ये बच्चा किसी भी तरह का कसूरवार है, मुजरिम है, किसी का मुजरिम नहीं है, ऐसा हो के आता है जब हज करके आता है आदमी। लेकिन सैकड़ों गुनाह, हज़ारों गुनाह अब भी उसके ज़िम्मे हैं, और वो गुनाह क्या है? वो हुकूकुल इबाद है। सबसे ज़्यादा आसानी से जो हमारा लुक़मा तर बनता है, सबसे ज़्यादा जो हम जिसको सताते हैं हमारे माँ बाप हैं। घर के अंदर बैठे हुए दुनिया भर को तो आप बाद में सताते हैं, जब दुकान पे जाएंगे तो वहाँ ग्राहक को परेशान करेंगे, कपड़ा बेचेंगे तो वहाँ नाप तोल में कमी करेंगे, वहाँ दुकान पे कारखाने में जाएंगे वहाँ काम में कमी करेंगे, वो मुजरिम बनेंगे। लेकिन सारी चीज़ों से पहले आप मुजरिम हैं, मैं भी आप भी मुजरिम हैं अपने माँ बाप के हुकूक के, हक तलफी के। उनको हमने राजी किया नहीं किया। एक नौजवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे आया, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हुकूक बताए तो वो पूछने लगा,
اللہ کے رسول وَإِن ظَلَمَانِ، چاہے وہ دونوں میرے اوپر ظلم ہی کریں تب بھی میں ان کی بات مانتا رہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، چاہے وہ دونوں تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو، چاہے وہ دونوں تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو، چاہے وہ دونوں تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو، تب بھی تمہیں ان کی بات ماننی ہے۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ یہ جو بات بول رہے ہیں یہ حق ہے نہ حق ہے، ماننی ہے تمہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات اگر ہو جائے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم بتا دیا، خالق کی بات توڑ کر کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے علاوہ ہر بات ماننی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہم میں سے کوئی آدمی اگر جانچ پڑتال کرے تو شاید ہی کوئی آدمی ایسا نکلے گا جو اپنے ماں باپ کے حق کے معاملے میں پوری طرح سے یہ کہہ سکے کہ میں نے ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی، کبھی ان کا دل نہیں دکھایا۔ اس لیے جب ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اپنے تقوی کو چیک کرنے کی کوشش کریں، اپنی خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو بالکل گھر سے شروعات کرنی ہوگی، ماں باپ سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ساتھ کے کام کرنے والوں سے، آفس کے ساتھیوں سے، پڑوسی دکاندار سے، ہمارے پاس آنے جانے والے گاہکوں سے، ان ساری چیزوں سے۔ اور یہ کام کب کرنا ہے؟ زندگی کا کوئی سانس بھی ایسا نہیں ہے، میں آپ سے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، یہ مجلس برخاست ہوگی تو اس وقت تک لازماً میں زندہ رہوں گا، اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آدمی بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، چلتے چلتے ختم ہو جاتا ہے، تو ہر سانس آخری ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صلی صلاۃ مؤذن، ہر نماز ایسے پڑھو جیسے الوداعی نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رمضان شریف میں ایک الوداع کا جمعہ ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رمضان میں اس کے بعد کوئی روزہ کوئی جمعہ نہیں ملے گا تمہیں۔ یہ بات تو ہمیں یاد ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی جمعہ اس رمضان میں ہمیں نہیں ملے گا، لیکن یہ بات ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہر نماز، ہر روزہ، ہر رمضان الوداعی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اس رمضان سے پہلے جتنے لوگ سال بھر میں گزرے ہیں، ان کا اس سے پہلے والا رمضان ان کا الوداعی رمضان تھا نا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا، وہ نہیں جانتے تھے الوداعی رمضان ہے، لیکن وہ الوداعی رمضان ہو گیا۔ اسی طرح سے جون سی نماز کے بعد ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ہمارا، وہ نماز ہماری الوداعی نماز ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد ہمیں کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ جس آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری نماز جو ہے میری زندگی کی آخری نماز ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے رکوع سجدے اور اس کے سجدے میں اللہ کی یاد کتنی گہرائی سے کرے گا وہ آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آدمی اپنی الوداعی نماز بہت اہتمام سے بہت پاک بنا کر کرتا ہے، اسی طرح سے ہر نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہر روزہ۔ اس لیے اس رمضان المبارک میں اس بات کی کوشش کیجیے، میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، کہ زندگی کے ہر معاملے پر جو ماضی میں اپنی زندگی تو ہر آدمی کے سامنے ہوتی ہے، اپنی زندگی کے ہر واقعے پر نظر ڈالیے اور اس میں جو کوئی خامی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں عام طور پر کیونکہ زکوٰۃ کا بھی طریقہ اسی میں دینے کا ہے، اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کبھی کبھی ہمارا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن پیسے آتے رہے جاتے رہے، رمضان سے پہلے ہمارے پاس کتنا پیسہ آ گیا کتنا چلا گیا، نئے سرے سے حساب لگائیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے تحفے میں ہمیں کچھ دیا تھا، وہ بھی آ گیا ہماری ملکیت میں، کہیں سے کوئی رقم آئی تھی وہ بھی ہمارے بینک میں جمع ہو گئی۔ اب ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اب باریکی سے چیک کیا تو ہمارے پاس کچھ زیور، ہماری دو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خواتین کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی بھائی نے کسی رشتہ دار نے تحفے میں کچھ دے دیا۔ اب ان کے پاس اب سے پہلے تو 7 تولہ سونا 7.5 تولہ سونا نہیں تھا، لیکن 2 تولے کی 3 تولے کی کوئی چیز کسی نے گفٹ میں دے دی، اب اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو گیا۔ ہم یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ پچھلے سال تک ہمارے پاس ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن اب ہم حساب لگائیں گے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہر شخص کو اپنی ملکیت کے بارے میں کسی پرانی بات پر ذہن میں بیٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر اس وقت میں آج کے حال میں۔ دوسرا یہ کہ جو زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن کا سونے چاندی کا ریٹ، پیسے کا تو حساب آسان ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، اور پیسے میں بھی
جو بینک میں ہے وہ ہمارا پیسہ ہے. جو کسی دوست کو ہم نے 50,000 روپے دے سکتے ہیں دے دیے ہیں وہ بھی ہمارا ہے. وہ قرض ہے, وہ مالک نہیں ہے, وہ ضرورت پوری کر کے آپ کو لوٹائے گا. تو ایسے سمجھیے جیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں. تو 50,000 یا 1,00,000 ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے وہ بھی ہمارا ہے. گھر پہ رکھا ہوا ہے, بینک میں رکھا ہوا ہے, مال ہے. یہ ساری چیزوں کو حساب لگا کر پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینی چاہیے. تو میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, وہ چھپ چکی ہے. اس میں نے لکھا تھا کہ زکوٰۃ کی احتیاطیں, اس کتاب کا نام ہے. اس میں زکوٰۃ میں 2 بے احتیاطیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے حساب لگانے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ہمارا پیسہ جہاں جہاں رکھا ہوا ہے اس سب کو جوڑنے میں بھول جاتے ہیں. کسی دوست کو دے رکھے ہیں 1,00,000 روپے, وہ دھیان نہیں رکھا. جب ہم نے حساب جوڑا تو اس کا خیال نہیں رہا. کسی خاتون نے اپنی بہن کو 3 تولے کی کوئی چیز دے رکھی ہے سونے کی, اور اعتماد ہے, بھروسہ ہے, تو اس نے اپنی شادی وادی کے موقع پہ مانگے بطور مستعار لی تھی. اب جب ہم حساب لگا لیں تو اس کا دھیان نہیں رہا, ہم نے اپنے پاس جتنا ہے اس کا جوڑ لیا. ایک تو حساب جوڑنے میں بے احتیاطی ہوتی ہے, اور دوسری بے احتیاطی ادائیگی میں ہوتی ہے. ہم جس کو دے رہے ہیں اس کا بعض دفعہ حساب باریکی سے دیکھتے نہیں. جہاں تک ہمارا اختیار ہے, ہماری عقل و شعور, ہماری سوچ فکر کام کرتی ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے جس کو ہم دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہے یا نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے ہمارے بنے, وہ تمام ہم نے نکال کے ایک طرف تھیلے میں رکھ دیا. اس کے بعد کوئی آیا رونی کی شکل بنا کے, اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, پردیسی ہوں, مسافر ہوں, مجھے جانا ہے, یوں ہے. آپ نے اٹھایا 5,000 اسے دے دیے. یہ تو پتہ لگائیے واقعتاً ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. یہ پتہ لگانے, جہاں تک ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کی ہم نے اپنی طرف سے پورے پتہ لگا لیا. بعد میں اتفاق سے وہ دھوکہ نکلا تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن ہم نے لاپرواہی میں بس جلدی کہ پیسہ ہے پھینکنا ہے. زکوٰۃ کو ہمیں ادا کرنا ہے, پھینکنا نہیں ہے, ادا کرنا ہے. اور وہ اللہ کا حق ہے ہمارے ذمہ. جس طرح سے اپنے پیسے کے معاملے میں ہم چوکنا, ہوشیار, سمجھدار, چاق چوبند ہوتے ہیں, اسی طرح سے اللہ کا پیسہ ہے, یہ اللہ کو پہنچانا ہے. اس کو دیتے وقت یہ باریکی سے دیکھیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ حقدار بھی ہے یا نہیں. اگر حقدار کا ہم نے اپنی امکانی حد تک پتہ لگا لیا تو پھر دے سکتے ہیں. میں نے شاید ایک لطیفہ سنایا ہوگا. ہماری ایک عزیزہ ہم سے کہنے لگی, مولانا صاحب میری بہن جو ہے اس کا شوہر پورے پیسے نہیں دیتا ہے, کھانے پینے تک سے بھی وہ پریشان رہتی ہے, میں زکوٰۃ کی رقم اسے دے سکتی ہوں؟ اب مسئلہ عالم اگر مسئلہ بتائے گا تو سیدھی بات ہے, دے سکتی ہوں. لیکن ہم جانتے تھے, میں نے کہا کہ تمہارے باپ نے جب ان کی شادی کی تھی تو کچھ سونا چاندی تو دیا ہوگا. کہاں وہ تو ہے. میں نے کہا کتنا ہے؟ کہ 10 تولہ ہے. میں نے کہا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تم اسے زکوٰۃ دے رہی ہو اور مجھے دھوکہ دے کے مجھ سے ہاں کرانا چاہتی ہو. میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی کہ اگر کسی آدمی نے مجھ سے میرے سامنے جھوٹ بول کر کسی کے لیے فیصلہ لے لیا کہ یہ آدمی غلط ہے اور اس نے چرب زبانی سے ثابت کر دیا کہ یہ غلط ہے, تب بھی اللہ کے ہاں وہ مجرم ہونے سے نہیں بچ سکتا. سید الانبیاء کے فیصلے کے باوجود بھی وہ مجرم ہے. سید الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ مجرم نہیں ہے اور اللہ کہہ رہا مجرم ہے, اس لیے کہ اس نے دھوکہ دے کر اپنی بات کو غلط طریقے پر پیش کیا ہے. جیسے وکیل لوگ جو ہیں چرب زبانی سے باطل کو حق اور حق کو باطل کر دیتے ہیں, اس طرح مسئلہ گھمانے سے گھوم نہیں جائے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ جس عورت کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہے تم اسے زکوٰۃ دینا چاہتی ہو اور مجھ سے ہاں کرانا چاہتی ہو. تو آدمی کا اندر سے مومن ہونا بہت ضروری ہے. اگر اندر سے ہم متقی ہیں, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا, 3 مرتبہ فرمایا دل کی طرف اشارہ کر کے کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. ہم کسی کو زبان سے مطمئن کر سکتے ہیں لیکن تقویٰ کے تعلق اصل میں دل کی گہرائیوں سے ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہ رمضان مبارک میں رمضان تو گزاریں گے احتیاط کے ساتھ, اس کے علاوہ بھی پوری زندگی کے لیے. ایک ضعیف سی حدیث ہے, امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے, لیکن بات وہ صحیح سمجھ میں آتی ہے. اس میں کہا گیا ہے من سلم رمضان سلمت السنہ ومن سلم جمعہ سلمت الایام. جس کا جمعہ صحیح سلامت گزر گیا اس کا سارا ہفتہ صحیح سلامت گزرے گا, اور جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا. اس لیے ہمیں اپنے رمضان کو بھی پاک کر کے گزارنا ہے اور اپنی زندگی کے ایک گوشے چھپے ہوئے کونے تک میں گھس کر دیکھنا ہے کہ یہاں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے.
اس لیے کہ اللہ کا بلاوا کب آئے گا اس کے لیے پہلے سے ٹیلی فون کبھی نہیں آتا. ہمارے عبدالرشید اقوان صاحب کا چند دن پہلے ہم نے گفتگو کی تھی ان کی زندگی کے بارے میں، اور کتنے لوگوں کے بارے میں ہم بیٹھتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جب کسی کے کنڈولنس میٹنگ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے لیے خود ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ آج وہ کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رسواری ہے. یہ جو کچھ ہم جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن آ رہا ہے کہ ایسی گفتگو ہمارے بارے میں بھی ہوگی، مجمع میں نہ ہو، کسی گھر میں ہو، کسی دو ایک آدمی کے بیچ میں ہو، کسی خاندان کے بیچ میں ہو، لیکن اس طرح کی گفتگو ہمارے بارے میں بھی ہونی ہے. اور وہ جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے اور موت سے پہلے کسی کے پاس یہ اطلاع نہیں آتی کہ اب تمہیں مرنا ہے. کبھی کبھی بہت بوڑھا پوس کمزور، چلنا پھرنا مشکل ہے، 6 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، زندگی گزر رہی ہے، اور ایک اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک تندرست آدمی مر گیا بغیر کسی سبب کے. آدمی کہتا رہے کہ تھوڑی دیر پہلے تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، ابھی کل تو اس کا فون آیا تھا، پرسوں تو ہم نے ساتھ میں چائے پی ہے، کیا ہو گیا تھا. اب پوچھتے رہیے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا مقرر کیا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر وہ اس میں تاخیر نہیں ہوتی. اس لیے اس ماہ مبارک کو میں بھی اور آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ماضی کی خامی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے آنسو بہا کر اسے پاک کر لیں، دھو لیں. اور آنسو کا ایک قطرہ 100 برس کی گندگیوں کو دھونے کے لیے کافی ہے. اور آنے والے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار آنے والے وقت میں بھی ہمیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاحد الاکرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وكلنا معين مظهرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة برحمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین زندگی بھر کی خامی کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین تیرے حقوق اور تیرے بندوں کے حقوق ہمارے اوپر ہر طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما. تیرے سامنے بھی آنسو بہا کر تجھ سے معافی مانگ لیں اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کر کے بھی اپنی گناہ خلاصی کرا لیں. اے پروردگار زندگی کے ایک ایک داغ دھبے کو دھو کر پاک کر دے. الہ العالمین آنے والی زندگی میں ہمیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے راحت و سکون کا اور دین و اطمینان دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے کامیابی کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دے. اے الہ العالمین ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو بھرپور صحت و قوت عافیت سلامتی عطا فرما. جب تک کی زندگی ہے پروردگار عافیت و سکون کے ساتھ باقی رکھ اور ان کے خدمات کو دیر تک باقی رکھنے کے لیے غیب سے اسباب بنا دے. پروردگار یہ جو چمن انہوں نے لگایا ہے اس پروردگار اس کو محفوظ رہنے کے لیے غیب سے اسباب بنا دے. الہ العالمین اسے ترقی عطا فرما. یہاں کے کام کرنے والوں کو خلوص للہیت بھی عطا فرما اور ان کی مدد بھی فرما. الہ العالمین ہر طرح کی خیر و خوبی عافیت و سلامتی عطا فرما. پروردگار جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے مقاصد خیر میں بھرپور کامیابی عطا فرما. الہ العالمین عالم اسلام کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرما. الہ العالمین مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما.
دینی یادگاروں کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ فلسطین میں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل اسلام کے اوپر مظالم ہیں، پروردگار ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دے، مظلوم کی بھرپور مدد فرما، الہ العالمین جو قرضوں میں دبے ہوئے ان کے قرضے ادا کرا دے، جو کاروبار سے پریشان ان کو حلال طیب کاروبار نصیب فرما، الہ العالمین جو بچے اور بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ان کو مناسب رشتے عطا فرما، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو پروردگار سکون سے رہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما، اور پروردگار جن کو تو نے اولاد دی ہے اور وہ ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں ہے اور ان کے زخموں کا مرہم نہیں ہے، پروردگار ان کو ٹھنڈک بنا دے، ان کو راحت و سکون کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کا ہم بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں، اپنے کرم سے عطا فرما، اور جن چیزوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا